تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ ہم آج کس کو بہتر سمجھتے؟ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو اپنے سیٹ کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو اپنے نوکر کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو بستی میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جس کا اسٹیٹس بہتر ہوتا ہے۔ کیا صرف یہی بہتر لوگ ہیں؟ کیا انہیں ہی بہتر لوگ کہا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین، سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہترین، سب سے کامیاب سمجھے وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہہ کر خاموش نہیں ہو گئے، کہا ہے صحابہ سنو، تم میں سب سے بہتر میں ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 ازواج تھے، اور آپ سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، کسی ازواج کو، کسی وائف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے شکایت نہیں تھی۔ آپ کی ظاہری زندگی میں تھی، نہ آپ کے باطنی وصال میں ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کوئی بیوی کو شکایت نہیں تھی، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی کسی بیوی کو آپ سے شکایت نہیں۔ اور ہم اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم اپنے آج سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج ہم اپنے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم کورٹ کو جا کر دیکھ لیں، ہم وکیل کے پاس جا کر دیکھ لیں، ہم جامعہ نظامیہ جا کر دیکھ لیں، آج سب سے زیادہ کوئی شکایتیں آ رہی ہے تو وہ طلاق کے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کیس آ رہے ہیں تو وہ خلا کے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کیس آ رہے ہیں وہ ڈوری کیس ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کیس آ رہا ہے پولیس اسٹیشن میں، میاں بیوی کے کیسز آ رہے ہیں۔ پھر ہمارا اسلام بتاتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم جب دوست سے ہم بات کرتے ہیں تو اتنے اخلاق ہم میں نظر آتے ہیں، دکھتا ہے کہ سارے دنیا کے اخلاق اسی شخص میں۔ جب اس سے ہم کوئی کام لینا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ باس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ باس نے ساری زندگی کے احسانات ہم پر کر دیے، ایسے ان کے ساری سے باس سے بات ہوتی ہے، باس کی بات مانی جاتی ہے۔
اور جب پڑوسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے اخلاق ہے بندے کے، بستی میں کسی کے اخلاق اتنے بہتر نہیں، ایسا پڑوسی سے بات کرتے، ہم اسے دعوت دیتے ہیں، اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، اسے ہمیں اچھا گھر میں پکتا ہے تو اسے بیچتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیرت پر سنتوں پر چلنے والا یہی شخص نظر آتا ہے۔ اور اپنے نوکر سے ایسی بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سیٹھ کو نوکروں کا بڑا احساس، مگر جب حقیقت کو دیکھتے تو یہ سب مطلب کے تحت نظر آتا ہے۔ ایک دوست سے اچھی بات اس لیے ہوتی ہے، اگر میں اچھی بات نہیں کروں گا تو وہ اچھی بات نہیں کرے، میں اس سے اچھی بات نہیں کروں گا تو وہ میرا کہنا نہیں مانے گا، یہ مطلب نظر آتا ہے پیچھے۔ سیٹھ کے ساتھ یہ مطلب آتا ہے نظر، اگر میں ان سے صحیح بات نہیں کروں گا، ان کی ڈانٹ نہیں سن کے مسکراؤں گا نہیں، سیٹھ میرے کو نوکری سے نکال دے۔ پڑوسی سے اس لیے آتا ہے کہ کبھی کچھ پریشانی ہو گئی تو پہلے پڑوسی نظر آتے ہیں، ہمارے اخلاق ظاہر ہونا، ہم جو دکھاوا کر رہے ہیں وہ ظاہر ہونا، اس لیے پڑوسی کے ساتھ ہم اس نے سلوک کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اور نوکر کے ساتھ اگر وہ نوکر وہ ملے جس کے نکل جانے سے آپ کا نقصان ہو جائے تو آپ اس کے غلطیوں کو بھی معاف کر کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ سب مطلب کے پیچھے نظر آتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے ایسا لگتا ہے ایک جاہل گھر میں داخل ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا احسان کرنے والا گھر میں داخل ہو گیا۔ جب گھر میں گھستا ہے تو بیوی گھبرا جاتی ہے، جب گھر میں گھستا ہے تو بچے کانپتے ہیں۔ یہ بہترین شخص نہیں ہے، سب سے بدترین شخص یہ ہے۔ صوفیہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں سب سے اگر بدترین شخص کو دیکھنا ہے تو وہ شخص ہے جس کے گھر میں آ جانے سے بیوی دعا کرتی ہے کبھی یہ گھر سے باہر چلے جائے، سب سے بدترین۔ اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی آمد کا انتظار بیوی کرے، وہ سب سے بہترین شوہر ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ کیوں؟ ہم اگر بیوی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو باہر بستی میں پتہ نہیں چلے گا، ہم بستی والوں کے ساتھ بہتر رہیں گے تو بستی والوں کو پتہ چلے گا، یہ ہمارا ذہن بیٹھ گیا ہے۔ اگر ہم گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں گے تو اللہ اور رسول کی نظر میں بہتر بنیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول اٹھا کر دیکھتے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم دین سے اتنی دور ہو گئے، اتنی کوسوں دور ہو گئے، ہم نے دین کے تعلیمات کو اپنے پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اگر بچے کی شادی ہوتی ہے، بچی کی شادی ہوتی ہے، کتنے ماں باپ ہے اگر بچی کی شادی ہوتی ہے تو اسے شوہر کے حقوق سکھاتے، کتنے ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کو شوہر کے حقوق سکھاتے، اور کتنے والدین ہیں جو اپنے بیٹے کو بیوی کے حقوق سکھاتے؟ نہیں سکھاتے۔ کیا سکھاتے؟ ہمارے گھر میں جو چل رہا ہے وہی شریعت سمجھ لیتے ہیں، وہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں بیوی کی حکومت ہے تو بیٹی یہ سمجھتی ہے جو میں گھر میں جاؤں گی وہاں میری حکومت ہونا۔ اگر کسی گھر میں جاہل مرد ہے تو شوہر سمجھتا ہے جو میرا باپ کرا جاہلانہ حرکت، اب میری بیوی آئی تو میں وہی جاہلانہ حرکت۔ اب یہاں سے ہمارے رشتے ختم ہونا شروع ہو۔ تو اگر ہمارے گھروں کے رشتوں کو بچانا ہے اور اللہ اور رسول کی نظر میں آپ کو بہتر ہونا ہے تو ہمیں دین کے تعلیمات کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ہمارے بچوں کے گھر اچھے ہونا ہے ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے دین سیکھنا ہوگا۔ آج کتنے نہیں ہے گھر، بچی گھر آتی ہے تو ماں باپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آئے ہے کیا ہوا کہ کیا کر آئے، داماد نے کیا کہا۔ یہ حال ہمارے گھروں کا ہو گیا، ہمیں بدلنا ہوگا۔ بچی کو بتانا چاہیے کہ اس کے شوہر کے حقوق کیا ہے، بچے کو بتانا چاہیے بیوی کے حقوق کیا ہے، تب ہمارے گھر جڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کو کل آگے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔